باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ۔ آسمانوں اور زمین میں اللہ تعالیٰ ہی کی فرمان روائی ہے اور سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ سورہ نور کی 42 نمبر کی آیت ہے۔ پچھلے درس میں یہ بات آ رہی تھی کہ زمین و آسمان اور ساری کائنات میں کی ساری مخلوقات اللہ تعالیٰ ہی کی تسبیح بیان کرتی ہے، کوئی اس سے خالی نہیں ہے۔ کائنات کا ایک ایک چپا چپا اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے اور تسبیح بیان کرتا ہے۔ تسبیح کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تمام صفات سے آراستہ سمجھنا، تمام خصوصیات سے آراستہ سمجھنا اور اس کو ماننا، اور تمام عیوب اور نقوص سے پاک سمجھنا، یہ تسبیح ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو اے جن و انس، ہم تمہیں انہیں ارادے اور اختیار کی آزادی دے کر تمہیں جو ہے اشرف بنا کر بھیجا ہے دنیا میں، اور تم اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کو استعمال کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ کے آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر تم زندہ ہو اور اس کی بہت سی چیزوں سے فیضیاب ہو رہے ہو۔ اگر تم اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنے میں کوتاہی کرو گے تو پھر تم پکڑ سے بچ نہیں سکو گے، تمہارا مواخذہ ہوگا ایک دن۔ اور پھر اس آیت میں جو بات بتائی گئی ہے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یعنی زمین و آسمان کی بادشاہت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے اور اللہ تعالیٰ ہی اس کے مالک ہیں، یعنی اس کے درمیان جو کچھ بھی ہے سب کا سب اللہ تعالیٰ کا ہے۔ تم اس سے بھاگ کر کہاں جاؤ گے؟ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اس وقت ہم جو ہے سب سے پوچھیں گے کہ تم کیا کر کے آئے تھے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُجْزِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَمَّنْ يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ۔ کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ ہی بادلوں کو آہستہ آہستہ چلاتے ہیں، پھر ان کے ٹکڑے کو آپس میں ملا دیتے ہیں، پھر انہیں دبیز بنایا جاتا ہے، پھر تم بادلوں سے مے برستا ہوا دیکھتے ہو، اور آسمان جیسی بلندی اور پہاڑوں جیسے بادلوں سے بارش برساتے ہیں، اس میں اولے بھی ہوتے ہیں، پھر جس پر چاہتے ہیں برساتے ہیں اور اس سے جس کو چاہتے ہیں محروم رکھتے ہیں۔ بادل میں جو بجلی ہوتی ہے اس کی چمک نگاہوں کو خیرہ کیے دیتی ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بینائی چھین لے گی۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ تقریباً 3 آیتوں تک اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بے شمار نشانیوں کو بیان کر رہے ہیں تاکہ توحید سمجھ میں آئے۔ اور اس میں سب سے پہلی چیز بارش کے نظام کو اللہ تعالیٰ پیش کر رہے ہیں کہ دیکھو، یعنی پانی تمہاری ضروریات میں سے ایک ضرورت ہے، یعنی اس کے بغیر تم زندہ نہیں رہ سکتے۔ تمہاری زندگی کا دار و مدار پانی پر ہے۔ تمہارے پینے کے لیے پانی چاہیے، استعمال کے لیے پانی چاہیے، برتنے کے لیے پانی چاہیے۔ وہ پانی تم کو جو دیتے ہیں وہ کون دیتے ہیں؟ أَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ۔ اللہ تعالیٰ خود سوال فرما کر رہے ہیں سورہ واقعہ پارہ 27 میں۔ یہ جو بادلوں سے جو پانی نچوڑ کر دیا جاتا ہے، جو آتا ہے، جو نازل ہوتا ہے، وہ کیا تم نچوڑتے ہو اسے یا ہم ہیں اس کے نازل کرنے والے؟ أَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ۔ اور اگر ہم اس کو کھارا اور کڑوا کر دیں تو تم کیا کرو گے؟ تم جو ہے شکر کیوں ادا نہیں کرتے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو اس پانی کو، جو کھارے پانی کو لے جا کر آسمانوں میں اس کو میٹھا کر دیتے ہیں، اور جب بارش سے پانی برستا ہے تو میٹھا پانی برستا ہے، کھارا نہیں ہوتا، کڑوا نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے نظام کو اس آیت میں پیش کر رہے ہیں کہ کیسے ہم بارش برساتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس کو ایسا کر دیے ہیں اتنا آسان کہ زمین والوں کے لیے زمین ہی سے پانی کو لیا جاتا ہے اور پھر اس کو جو ہے ان کی ضروریات کی تکمیل کے لیے میٹھا بنا کر دے دیا جاتا ہے۔ سمندروں سے اللہ تعالیٰ بخارات کی شکل میں اسٹیم بنا کر اس کو اٹھاتے ہیں اوپر، ٹمپریچر بڑھاتے ہیں، اور سورج کی شعاؤں کے ذریعے سے پانی گرم ہوتا ہے اور پانی کو جو ہے اوپر اٹھایا جاتا ہے بھاپ کے بنا کر، اور پھر اس کو بادلوں کی شکل دیے جاتی ہے، اور بادلوں کے یعنی اوپر سواری بنا کر اس کو ہزاروں ٹن پانی کو جو ہے آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ ہانکتے ہیں اور لے کر چلتے ہیں۔ اللہ کے حکم سے وہ بادل آہستہ آہستہ چلتے ہیں، اور پھر کیا کرتے ہیں؟ اس کو ملا دیتے ہیں۔ ثم یؤلف بینہ ثم یجعلہ رکاما، پھر اس کے بعد اس کو تہ تر تہ کرتے ہیں، ایک کے بعد ایک کے بعد ایک، یعنی اتنے تہ کر دیتے ہیں اس میں کہ دبیز اور موٹا ہو جاتا ہے وہ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ،
یعنی وہ جب موٹا ہو جاتا ہے، تہ در تہ ہو جاتا ہے، تو پھر اس میں سے ہم بارش کے قطرے نکالتے ہیں، تم دیکھتے ہو۔ یعنی یہ پانی کا نظام ہے، اللہ تعالیٰ اسی پانی سے، سمندر کے پانی کو اٹھا کر اس کو آسمانوں میں لے جا کر اس کو بادلوں کے ذریعے سے چلا کر پھر بادلوں کو ملا کر اور پھر بادلوں کو تہ در تہ کر کر ایک پر ایک رکھ کر اس میں سے پانی کے قطرے نکالتے ہیں۔ یہ اللہ کی شان ہے، اللہ تعالیٰ وہاں سے پانی ہم کو مہیا کرتے ہیں۔ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِن بَرْدٍ، اور پھر نہ صرف پانی بلکہ انہیں برف کے پہاڑ ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس، جو بادلوں میں جو رکھ دیتے ہیں لے جا کر، برف کے پہاڑ بن جاتے ہیں اور اس کو پھر ہانکنا شروع کرتے ہیں۔ تو جب چاہے اللہ تعالیٰ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَن مَن يَشَاءُ، انہیں بارش بھی برساتے ہیں، اس میں سے پانی بھی برساتے ہیں، اور برف کے بڑے بڑے ٹکڑے بھی بسا اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ اوپر سے گرتے ہیں، بڑے ٹکڑے یا بعض وقت چھوٹے ٹکڑے، بعض اولوں کی شکل میں جو ہے بعض وقت برساتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ اور اس میں ایسا ہوتا ہے کہ بعض وقت جو ہے اتنے بڑے بڑے آ جاتے ہیں کہ وہ فصلوں کو اور کھیتیوں کو تباہ کر دیتے ہیں۔ سالہ باری ہوتی ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے جو ہے بہت سی چیزوں کو نقصان پہنچ جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ عام طور پر تو لوگوں کو اس سے محفوظ ہی رکھتے ہیں، اس کی تباہی سے، اس سے فائدہ ہی پہنچاتے ہیں، بارش سے فائدہ پہنچاتے ہیں اور برف سے فائدہ پہنچاتے ہیں۔ لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا بھی ہے کہ سالہ باری کی وجہ سے بہت سی چیزیں تباہ ہو جاتی ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں تباہ کر دیتے ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں وہی چیز کو رحمت بنا کر اللہ تعالیٰ بھیج دیتے ہیں۔ وَيَصْرِفُهُ عَن مَن يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ وَيَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ، اور پھر بارش کے وقت آپ دیکھتے ہیں کہ بادلوں میں سے جو ہے بجلی کی کڑک اور چمک ایسی آتی ہے کہ نگاہوں کو خیرہ کر دیتی ہے۔ ایسا دکھتا ہے کہ وہ آنکھوں کو انہیں لپک لے گی اور آنکھوں کی جو ہے بینائی کو ختم کر دے گی۔ یہ جو ہے تمام چیزیں اللہ تعالیٰ پیش کر رہے ہیں کہ دیکھو یہ بارش کا نظام کیسا ہے، یہ کون برسا رہا ہے بارش تمہارے لیے، تمہاری زندگی اسی میں ہے کہ تم کو ہم نے جو ہے بارش بھجا کر اس سے پانی کا انتظام تمہاری زندگیوں کی بقا کے لیے کر دیا ہے۔ یقلب اللہ اللیل والنہار ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، اللہ تعالیٰ ہی رات اور دن کو بدلتے رہتے ہیں۔ اہل دانش کے دیدہ بینا رکھنے والوں کے لیے ان واقعات میں اللہ تعالیٰ کے الہ واحد ہونے کی نشانیاں ہیں۔ اور دوسری نشانی اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ دن اور رات کا عدلنا اور بدلنا یہ کون کرتے ہیں؟ کبھی رات بڑی ہو جاتی ہے، کبھی دن بڑا ہو جاتا ہے، کبھی دن چھوٹا ہو جاتا ہے، کبھی رات چھوٹی ہو جاتی ہے۔ یہ کون کرتے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ ہی کرتے ہیں، اس کو عدلتے اور بدلتے رہتے ہیں۔ یہ تمام چیزوں میں کیا ہے؟ نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عبرت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اس میں عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو دیکھ کر جو ہے سمجھتے ہیں، دوسروں کی تکلیف جب ہو رہی ہے، دوسروں کو کوئی پریشانی ہو رہی ہے تو وہ پریشانی کو دیکھ کر اپنے آپ کو درست کرتے ہیں، اپنی اصلاح کرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں عبرت حاصل کرنے والے۔ کون لوگ ہوتے ہیں وہ؟ لِأُولِي الْأَبْصَارِ، یعنی آنکھوں والے۔ آنکھوں والے کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ اہل دانش، عقل والے، سمجھ والے، جو سمجھدار قسم کے لوگ ہیں، وہ دیکھ کر ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو درست کر لیتے ہیں، اپنی اصلاح کر لیتے ہیں۔ وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ فَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور اللہ تعالیٰ نے زمین پر رہنے والے ہر جاندار کو پانی سے تخلیق فرمایا، تو ان میں بعض پیٹ کے بل چلتے ہیں، اور ان میں بعض 2 پاؤں پر چلتے ہیں، اور ان میں بعض 4 پاؤں سے چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس طرح چاہے تخلیق فرماتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں۔ اس میں اور ایک نشانی اللہ تعالیٰ بہت بڑی بتا رہے ہیں کہ دیکھو زمین پر چلنے والے سارے جانداروں کو دیکھو، اس کی طرف نظر ڈالو کہ اس میں قسم قسم کے جانوروں کو اور جانداروں کو ہم نے پیدا کیا ہے۔ سب سے پہلے یہ بتا رہے ہیں کہ بعض ایسے ہوتے ہیں جو صرف پیٹ کے بل رگڑ رگڑ کر گھسیٹ کر چلتے ہیں۔ بہت سے ایسے جانور ہیں، ایسے حشرات الارض ہیں، سانپ ہے، مچھلی ہے، اور بہت سی حشرات الارض اور کیڑے مکوڑے ہیں۔ اس کو اللہ تعالیٰ یہ بغیر پاؤں کے اور بغیر ہاتھ کے بنائے ہیں۔ پیٹ کے بل وہ چلتے ہیں، دیکھتے ہیں آپ، ان کو کسی قسم کے کوئی ہاتھ اور پیر نہیں ہوتے۔ یہ ایک قسم کے جو ہے جاندار ہیں۔ اور دوسری قسم اس میں بیان فرماتی ہیں فَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ فَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ، رجلین 2 پاؤں سے چلتے ہیں۔ انہیں 2 پاؤں سے چلنے والے بھی بہت سے ہیں، اس میں انسان بھی 2 پاؤں سے ہی چلتا ہے، اور جو ہے بہت سے جو پرندے ہیں وہ 2 پاؤں کی ہوتے ہیں، ان کو 2 پیر ہی ہوتے ہیں۔ اور پھر وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى 4، اور پھر
تیسری قسم یہ ہے کہ وہ 4 پاؤں سے چلنے والے، 4 پاؤں سے چلنے والے مویشی اور جو بہت سے جانور حیوانات وہ سب کے سب 4 پاؤں سے چلنے والے ہی ہیں، یہ ایک قسم ہو گئی۔ یعنی ریپٹائلز جو پیٹ کے بل، اور پھر میملز جو 2 پاؤں اور 4 پاؤں سے میملز فیملی ہے۔ تو اس طریقے سے مختلف قسم کی مخلوقات ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کا ذکر فرما رہے ہیں کہ یہ مختلف غذائیں کھاتے ہیں، مختلف ان کی فکر ہوتی ہے، مختلف ان کی خواہشات ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو ان کی پسند کے مطابق وہ سب چیزیں دیتے ہیں، ان کو پیدا فرمائے ہیں، اور جیسا وہ کام کر سکتے ہیں ویسا ان سے کام لیتے ہیں، اور ان کو کسی کو پیر ہاتھ بھی نہیں دیے ہیں، وہ پیٹ کے بل ہی چلتے ہیں، کسی کو 2 دیے ہیں تو 2 کے بل چلتے ہیں، کسی کو 4 ہاتھ اور پیر ہیں وہ 4 سے چلتے ہیں، اور پھر اس کے علاوہ بھی یخلق اللہ ما یشاء، اللہ تعالیٰ جس طرح چاہتے ہیں تخلیق فرما دیتے ہیں۔ یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف پیٹ کے بل چلنے والے ہو یا 2 پیر کے یا 4 پیر کے، 6 8 پیر سے چلنے والے بھی بہت سے حشرات الارض ہے، یعنی مکڑی ہے اور کیکڑا ہے، اور ایسے بہت سے زمینی جانور ہیں، اور اس میں جو 6 اور 8 اور 10 اور 15 پیروں سے بھی چلتے ہیں، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ پیدا فرماتے ہیں، جیسا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ تخلیق فرماتے ہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور پھر فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں، وہ جیسے چاہتے ہیں جس طرح چاہتے ہیں تخلیق فرما دیتے ہیں۔ یہ تمام نشانیاں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی دکھا رہے ہیں تاکہ لوگوں کو توحید سمجھ میں آ جائے۔ لقد انزلنا آیات مبینات واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ہی نے تم کو سمجھانے کے لیے نہایت ہی واضح آیتیں نازل کی ہیں، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتے ہیں۔ یعنی اس میں جو بات آئی ہے کہ واضح آیتیں اور واضح بیان ہم نے تمہارے لیے کر دیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا ہے ہم سب کے لیے، تاکہ اس سے لوگوں کو ہدایت ہو جائے، زندگی گزارنے کا راستہ ہم اس سے سیکھ جائیں، اور دین کی کامیابی اور سرخروئی اس سے سیکھ جائیں اور ہم اپنے اخلاق کو سنوار لیں، کردار کو سنوار لیں اور فلاح یاب ہو جائیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان آیات کو کھول کر بیان کیا ہے۔ اور پھر واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، جس سے چاہتے ہیں ہم سیدھا راستہ دکھا دیتے ہیں، صراط مستقیم کا راستہ دکھا دیتے ہیں۔ اسی قرآن کے ذریعے سے وہ راستہ جنت والا راستہ ہوتا ہے جس پہ چل کر انسان کامیاب ہو جاتا ہے۔ وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور رسول پر ایمان لائے اور ہم نے اطاعت قبول کی، پھر اس اقرار کے بعد انہی میں کا ایک گروہ اطاعت سے پھر جاتا ہے، دراصل یہ لوگ مومن ہی نہیں ہیں۔ اس میں منافقین کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ زبان سے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، لیکن دل میں یہ بات نہیں ہوتی، ان کے دل میں کچھ اور ہوتا ہے، عمل کچھ اور کرتے ہیں، دل میں کچھ الگ بات ہوتی ہے، نفاق ہوتا ہے۔ ایسے ہی لوگ ہیں جو بظاہر لوگوں کے سامنے کہتے پھرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، لیکن ایمان وہ نہیں لاتے ہیں۔ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ، اور جب ان کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا خزیہ چکا دیں، تو ان میں کا ایک فریق گریز کرتا ہے۔ وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ، اور اگر انہیں اپنا حق پہنچتا ہے تو بہت ہی اطاعت کیش بن کر چلے آتے ہیں۔ أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، کیا ان کے دلوں میں کفر و نفاق کی بیماری ہے، یا یہ شک میں ہے، یا انہیں یہ خوف ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول ان کے حق میں ناانصافی کریں گے، بلکہ یہ خود ہی ظالم ہیں۔ ان تمام آیتوں میں اللہ تعالیٰ ان منافقین کا ذکر فرما رہے ہیں۔ اس کے تعلق سے شان نزول میں یہ بات بتائی جاتی ہے، ایک قصہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ بشر نامی ایک شخص تھا، وہ منافق تھا پکا، اور ایک وقت ایسا ہوا کہ اس کا جھگڑا ہو گیا ایک یہودی کے ساتھ زمین کے معاملے میں۔ یہودی کہنے لگا کہ چلو ٹھیک ہے، تم تو مسلمان ہو نا، چلو تمہارے نبی کے پاس جا کر ہم اس کا فیصلہ کرا لیتے ہیں۔ تو یہ چونکہ منافق تھا اور ناحق تھا، یہ حق مار کے بیٹھا تھا، اس لیے یہ سمجھ گیا کہ اب اگر جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو پھر وہ تو حق پر فیصلہ کریں گے، وہ تو کسی کا لحاظ نہیں کریں گے، میں مسلمان ہوں کہہ کر میری طرفداری نہیں کریں گے۔ اس لیے کہنے لگا کہ نہیں ہم ان کے پاس نہیں جائیں گے، اور ایک دوسرے یہودی کے پاس جائیں گے۔ کعب بن اشرف کا نام لے رہا ہے، جبکہ ہے مسلمان بظاہر، اور کہہ رہا ہے کہ وہ یہودی کو کہہ رہا ہے کہ یہودی کے سردار کے پاس جائیں گے، کعب بن اشرف کے پاس۔ تو اس کا تذکرہ اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو ایسے ہی منافق ہیں، یہ لوگ بظاہر اسلام
اسلام کو جو ہے ظاہر کرتے ہیں لیکن اسلام ان کے دلوں میں نہیں ہے، یہ منافق ہیں، یہ اللہ کے نبی کے پاس آ کر فیصلہ کرانا نہیں چاہتے، اس لیے کہ ان کو یہ شک ہے، ان کے دل میں یہ بیماری ہے کہ یہ اگر آئیں گے تو فیصلہ حق کے مطابق ہو جائے گا، اور پھر اس لیے نہیں آنا چاہتے، کسی دوسروں کے پاس جا کر فیصلے کروانا چاہتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے سورہ نساء میں بڑا واضح بیان فرما دیا ہے، پانچویں پارے میں، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تسلیما۔ یعنی دعوے تو بڑے ہیں تمہاری محبت کے نبی سے، لیکن جو ہے جب فیصلے کرانے کا وقت آتا ہے تو دوسروں کے پاس جاتی ہو۔ یعنی اللہ کی رب کی قسم، تمہارے رب کی قسم کہ جو ہے وہ مسلمان اور مومن نہیں ہو سکتے کہ اگر تم ان کے باہمی اختلافات میں جو ہے فیصلہ کر دیں کسی معاملے میں تو وہ بخوبی یعنی خوشی کے ساتھ اگر اس کو قبول نہیں کر لیں گے تو پھر وہ مومن نہیں ہو سکتے۔ یعنی کسی بھی معاملے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان جو اختلافات ہیں اس کے بیچ اگر فیصلہ فرما دیں کہ کہہ دیں کہ یہ تمہیں کرنا ہے یہ تمہیں نہیں کرنا ہے، تو پھر اس کے باوجود بھی اگر کوئی مسلمان وہ فیصلے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے تو اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ مومن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یعنی اپنے رب کی قسم کھا کر فرما رہے ہیں کہ تمہارے رب کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ تو آج دیکھیے آپ، آج مسلمان کہلانے والے کتنے لوگ ہیں جو غیروں کی عدالتوں میں جاتے ہیں اور ان سے فیصلے کروانا چاہتے ہیں، جبکہ ان کے اختلافات کے فیصلے قرآن اور سنت کی روشنی میں ہونے چاہیے۔ ان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اگر وہ مسلمان ہیں، مومن ہیں اور ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں تو پھر ان کو اپنے مسلمان بھائیوں کے پاس آ کر اپنے فیصلوں کا جو ہے اپنے اختلافات کے فیصلے کروا لینا چاہیے، غیروں کے پاس جانے کے بجائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب